اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین درست ہے اور اسرائیل جو ہے وہ غلط ہے، اس کو غائب کر دینا چاہیے، تو ان کے لیے بھی جگہ نہیں ہے یہاں پر. صاف صاف یہ بات کہہ دی گئی ہے. Everything is controlled by Yahud. اچھا Everything is, even America is controlled. کہ اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں میلونی، ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ بھائی یورپ میں خاص طور پہ اٹلی کی اگر بات کریں تو یہاں پہ اسلام کی جگہ نہیں ہے، کمپیٹیبل نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے ان کی سٹیٹمنٹ پہ؟ انہوں نے موئے موئے کر دیا آپ کے ساتھ. یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. دیکھیے ہوا کچھ یوں ہے کہ اٹلی کی پرائم منسٹر جارجیا میلونی نے سپیچ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسلام کی یورپ میں اب کوئی جگہ نہیں رہی. نو پلیس فار اسلام ان یورپ. ایگزیکٹلی یہ ورڈز انہوں نے استعمال کیے ہیں. جس جگہ پر انہوں نے سپیچ کی ہے تو صرف انہوں نے سپیچ نہیں کی بلکہ اس میں برٹش پرائم منسٹر رشی سونک نے بھی سپیچ کی ہے، کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آگے آنے والے دن مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں. اب جو جارجیا میلونی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان یورپ دیر از اے ویری اسلامائزیشن پروسیس، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ویلیوز ہماری ہیں اور جو ہماری سویلائزیشن ہے اس سے جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بہت مختلف ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا. تو یہ اسلامائزیشن ہو رہی ہے اس کنٹریز میں، اور اس میں جو ہے صرف انہوں نے یہ جلسہ اٹینڈ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رشی سونک اور ایلون مسک بھی اس میں شامل تھے. اس سے پہلے کہ میں رشی سونک کی طرف آؤں، پہلے ہم ان دو پوائنٹس پر بات کر لیتے ہیں کہ میلونی نے یہ جو بات کی کہ ایک تو یہ کہ جو لوگ یہاں پر آ کر بستے ہیں مسلمان، وہ انہوں نے بات کی انٹیگریشن کی. یہاں ہم نے یہ کئی مرتبہ ایسی بات کی کہ ان کنٹریز میں کافی بڑی تعداد، اگر سب نہیں تو بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ، ایسے مسلمان بستے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کا کلچر اڈاپٹ کریں، وہ کہتے ہیں آپ ہمارا کلچر اڈاپٹ پائیں. تسی کون ہے گے؟ ہم اگر ادھر آئے ہیں تو یہ پارک اگر تم لوگوں نے بنا دی ہے کوئی بات نہیں، ادھر کتے لانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی خبریں وائرل ہوتی رہیں، اس کے اوپر ہم بات بھی کرتے رہے، ڈیبیٹ بھی کرتے رہے. بے شمار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں. آپ ویسٹ میں کیوں آ رہے ہیں؟ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ یہ گندا ملک ہے، یہ تو فحاشی پھیلتی ہے، یہ تو یہ ہے، بچے خراب ہو جائیں گے، تو مسلمانوں کو ان کنٹریز میں نہیں آنا چاہیے. ان کو جانا چاہیے سعودی عربیہ، ان کو جانا چاہیے یو اے ای، ان کو جانا چاہیے قطر، لیبیا، سیریا، لبنان، فلسطین جائیے لڑنے کے لیے جہاد. یہ اپنی جگہ پر موجود ہے. میں نے پھر وہی کہا کہ ایسے لوگ، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے جس کی بنا پر یہ مسئلہ اٹھ رہا ہے، تو رشی سونک نے کہا. اچھا، اس کے بعد جو ایلون مسک ہیں ان کی جب ہم بات کریں، انہوں نے تو اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایک بڑی اہم بات کی. اٹلی بھی ڈس اپیئر ہو جائے گا، دوسرے کنٹریز یورپ کے اور ویسٹ کے کنٹریز غائب ہو جائیں گے، ان کا کلچر ختم ہو جائے گا اگر یہ جاری رکھا گیا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین درست ہے اور اسرائیل جو ہے وہ غلط ہے، اس کو غائب کر دینا چاہیے، تو ان کے لیے بھی جگہ نہیں ہے یہاں پر. صاف صاف یہ بات کہہ دی گئی ہے. کہ اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں میلونی، ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ بھائی یورپ میں خاص طور پہ اٹلی کی اگر بات کریں تو یہاں پہ اسلام کی جگہ نہیں ہے، کمپیٹیبل نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے ان کی سٹیٹمنٹ پہ؟ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں رہ کر آپ کے بزنسز کچھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی اکانومی فارغ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سیاستدانوں نے موئے موئے کر دیا آپ کے ساتھ. یورپ میں اسلام کی کوئی جگہ نہیں ہے، کمپیٹیبل نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے اٹلی کے حوالے سے جو یہ سٹیٹمنٹ ہے، یورپ کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں یہ تمام سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ اکثر آتی رہتی ہیں باہر سے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے پروپیگنڈا جو ہے یہ اسلام کے خلاف، کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا نظام ہے جو ان کے دلوں کو کھٹک رہا ہے، جو اس دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس دنیا میں مہنگائی، غربت، قتل و غارت، یہ سب انہی کے ایک ایجنڈا ہے جس کو میں فری میسن کہوں گا، جس کو میں the real problem start from تل اویو. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں اگر بولوں کہ اٹلی کی اکانومی اس ٹائم کس پوزیشن پہ ہے، پاکستان جو کہ ایک اسلامک کنٹری ہے اس کی اکانومی کس پوزیشن پہ ہے، اٹلی میں کتنی غربت ہے، پاکستان میں کتنی غربت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو سود کا نظام ہے جو یہود نے شروع سے شروع کیا تھا، یہ استحصال کرتا ہے امیر ملکوں کا غریب ملکوں سے، امیر گھر کا غریب گھر سے. یہ ایسا نظام ہے جو ایک ملک کو بہت امیر کر دیتا ہے،
ایک ملک کو بہت غریب کر دیتا دیتے ہے۔ ہیں۔ اچھا میرے خیال سے جو میری اپنا پرسنل اوپینین ہے، میں بھی غلط بھی ہو سکتا ہوں، انہوں نے اگر یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے نا، انہوں نے اسلاموفوبیا کی وجہ سے دیا کہ مطلب ہمارا ایک کنسیپٹ ہے واٹ تھوڑا از سا اسلاموفوبیا؟ دیکھیں اسلاموفوبیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پروپاگینڈا ہے، اچھا۔ ٹھیک ہے، یہ میڈیا کی ایک اصطلاح ہے۔ نہیں اگر پراپوگنڈا ہے تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں، بہت سے ایسے وہ لوگ ہیں جو کہ اگر ہم بات کریں آئی ایس کی، اگر ہم بات کریں مطلب القاعدہ کی، القاعدہ، داعش کی، اور بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ہمیں اسلامک اسٹیٹس میں پائی جاتی نظر آتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہے اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ اسلام کا نظام نام یوز کرتے ہیں، اور ان کو بنانے والے بھی وہی ہیں جو تل اویو میں بیٹھے ہیں، وہی ہیں جو غزہ پہ بمباری کر رہے ہیں۔ یہ فری میسنز آرگنائزیشنز ہیں یہ اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو سنیں، آج کل ان کی بہت زیادہ جو ہے ویڈیوز جو ہے وائرل ہوئی ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہم سب ان کو کہتے تھے کہ یار یہ مولوی کیا ہے، ہر چیز جو ہے وہ پاکستان میں بلاک ہے ان کا ہر یوٹیوب چینل۔ ہاں بالکل، ہر چیز جو ہے یہ یہود پہ ڈال دیتا ہے، امریکہ پہ ڈال دیتا ہے۔ آج وہ ساری باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ ایوری تھنگ از کنٹرولڈ بائی یہود، اچھا ایوری تھنگ از، ایون امریکہ از کنٹرولڈ بائی تل اویو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا تو اوکے، یہ کیا وجہ ہے تو مطلب آپ کے بچوں کا دودھ بھی، وہ کہتے تھے کہ آپ کے بچوں کا دودھ بھی کنٹرول ہے، ٹھیک ہے تو آج کنٹرول ہے۔ آج وہ نیڈو اور نیسلے اور یہ اس طرح کی تمام چیزیں انہی کی کمپنی ہیں، وہ بند کر دیں تو تباہی لگ جائے گی۔ دنیا بھر کے ایسے علاقوں سے جہاں ریسورسز کی کمی ہے، جاب اپارچونیٹیز کی کمی ہے، وہاں سے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں اور ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور جاب اپارچونیٹیز ہوں، جیسے کہ یوروپ اور امریکہ۔ ان مائیگرینٹس میں زیادہ تر مائیگرینٹس مسلم ہوتے ہیں جو کہ افریقن اور ساؤتھ ایشیا سے آتے ہیں۔ وہ یوروپین کنٹریز اور امریکہ میں جا کر بولتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر شریعہ چاہیے، تو امریکہ اور یوروپ کا یہ لاجک ہوتا ہے، یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں شریعہ چاہیے تھا تو اپنا دیش چھوڑ کر کیوں آئے جہاں آلریڈی 90% سے زیادہ مسلم ہیں، یا پھر تمہیں سعودی جانا چاہیے جہاں آلریڈی شریعہ لگا ہوا ہے۔ اور پچھلے کچھ سمے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اسپیشلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو یوروپ میں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ مسلم کمیونٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو مائیگریٹ کر کے آئے ہیں افریقہ اور ساؤتھ ایشیا سے۔ اور اسی وجہ سے اب ایسی رائٹ ونگ پارٹیز اور لیڈرز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ یوروپ صرف یوروپینز کے لیے ہے، اور یوروپ کی جو کلچر اور ویلیوز ہیں وہ کمپیٹیبل نہیں ہے اسلام کے ساتھ۔ اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے سمے میں جو مسلم مائیگرینٹس ہیں آل اوور یوروپ اور امریکہ، ان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ان کو ڈپورٹ کرنا یا پھر ان کو سربلانس میں رکھنا۔ اس پر پاکستانی میڈیا بہت ہی شور کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ اسلاموفوبیا ہے، لیکن یہ اسلاموفوبیا نہیں بلکہ فیکٹس اور فگر کے بیسس پر بات کر رہے ہیں یوروپین لیڈر۔ اور کہیں نہ کہیں مائیگرینٹ مسلمز کو جو یوروپ اور امریکہ میں رہتے ہیں انہیں اپنا کنڈکٹ چینج کرنا ہوگا۔